السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ آپ حضرات کو بتانے جا رہا ہوں۔ وہ ایک عورت جسے پورا شہر گنہگار کہتا تھا، جسے لوگ طوائف کے نام سے جانتے تھے، جب اللہ کے گھر پہنچی تو اس نے ایسی بات کہی کہ سننے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور پھر وہی عورت واپس آ کر ہمیشہ کے لیے بالکل بدل گئی۔ آج کی یہ سچی کہانی شاید آپ کی زندگی بھی بدل دے۔ بس ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں ایک ایسا راز ہے جو آپ کو اللہ کے اور قریب کر دے گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ایک افسر اپنے دفتر میں معمول کے مطابق کام کر رہا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور ایک عورت اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور آواز اتنی بھاری تھی جیسے برسوں کا درد سینے میں دفن ہو۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، صاحب میں ایک طوائف ہوں۔ یہ سن کر پورا ماحول خاموش ہو گیا۔ وہ آگے بولے، 16 سال سے حج کے لیے قرعہ ڈال رہی ہوں، اور اس سال میرا نام نکل آیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ میں حج پر جانا چاہتی ہوں، لیکن ڈر لگتا ہے اگر میں چلی گئی تو محلے والے میرا گھر چھین لیں گے۔ پھر اس نے اپنے ہاتھوں سے سونے کے کنگن اتارے اور میز پر رکھتے ہوئے بولی، یہ رشوت سمجھ لیجیے، بس اتنا کر دیجیے کہ میرے واپس آنے تک کوئی میرے گھر کی حفاظت کرتا رہے۔ افسر اس عورت کو دیکھتا رہا۔ معاشرہ جس عورت کو گنہگار سمجھتا تھا، آج وہی عورت بیت اللہ جانے کے لیے رو رہی تھی۔ افسر نے نرمی سے کہا، میں رشوت نہیں لیتا، اور نہ مجھے تمہارے کنگن چاہیے۔ وہ عورت گھبرا گئی۔ تو پھر افسر نے کہا، میں تمہارا کام ایک شرط پر کر سکتا ہوں۔ عورت فوراً بولی، میں ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ افسر آہستہ سے بولا، حج پر جانے سے پہلے صرف ایک رات اپنے رب کے سامنے سجدے میں گزار دو۔ کسی انسان سے کچھ مت مانگنا، بس اللہ سے کہنا، یا اللہ میں گناہوں میں ڈوبی رہی، لوگ مجھے برے ناموں سے پکارتے رہے، لیکن آج تو نے خود مجھے اپنے گھر بلایا ہے۔ اگر تو نے مجھے قبول کر لیا ہے تو تو میری حفاظت بھی خود فرما۔ بس یہ سن کر وہ عورت خاموش سی ہو گئی، پھر روتے ہوئے بولی، میں نے ساری زندگی لوگوں کے سامنے سر جھکایا ہے، لیکن کبھی اللہ کے سامنے رو کر سجدہ نہیں کیا۔ وہ کنگن میز پر رکھ کر چلی گئی، اور پھر رات آئی۔ ایک گناہوں میں ڈوبی ہوئی عورت پہلی بار اپنے رب کے سامنے سجدے میں گری۔ نہ کوئی دکھاوا، نہ کوئی واسطہ، بس آنسو اور ٹوٹا ہوا دل۔ اور وہ پوری رات روتی رہی، یا اللہ اگر تو مجھے اپنے گھر بلا رہا ہے تو مجھے قبول بھی کر لے۔ چند دن بعد وہ دوبارہ دفتر آئی، لیکن اس بار چہرہ بدلا ہوا تھا، آنکھوں میں عجیب سکون سا تھا۔ وہ بولی، صاحب میں نے وہ رات اللہ کے سامنے گزار دی۔ افسر نے فوراً انتظام کروایا، ایک سرکاری ملازم اس کے گھر کی حفاظت پر لگا دیا، اور پھر وہ عورت حج کے سفر پر روانہ ہو گئی۔ وہ جب بیت اللہ پہنچی تو پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ اللہ کے گھر میں کوئی طوائف نہیں ہوتا، کوئی گناہگار نہیں ہوتا، وہاں سب کے سب صرف اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ ایک مہینے بعد وہ واپس آئی، سیدھا دفتر پہنچی، مگر اس بار ہاتھ خالی تھے اور دل اللہ کے محبت سے بھرا ہوا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی، صاحب اصل تبدیلی حج نے نہیں کی، بلکہ اس ایک سجدے نے کی۔ میں اب دوبارہ اس زندگی میں واپس نہیں جا سکتی۔ میں مزدوری کر لوں گی، چھوٹا موٹا کام کر لوں گی، لیکن اب وہ گناہ والی زندگی نہیں گزاروں گی۔ دوستوں، یہی اللہ کی رحمت ہے، وہ جسے چاہے ایک سجدے میں بدل دے۔ لوگ ماضی دیکھتے ہیں، لیکن اللہ دل دیکھتا ہے۔ اگر ایک طوائف سچی توبہ کر کے اللہ کی ولی بن سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں؟ آج اسی وقت ایک سچا سجدہ کر کے دیکھیں، شاید آپ کی تقدیر بھی بدل جائے۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھو لیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں لکھیں، یا اللہ ہمیں بھی سچی توبہ نصیب فرما۔ اور ایسے ایمان تازہ کرنے والے واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔